اللہ اور اللہ کے رسول نے جس طرح سے رمضان کو پیش کیا ہے، جو تصویر اللہ اور اللہ کے رسول نے رمضان کی کھینچی ہے، پیش کی ہے امت کے سامنے، اس طرح سے تصویر کسی اور عبادت کی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ جہاد ہو، کسی اور عبادت کی تصویر کشی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے رمضان کو پیش فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا آنے والا ہے، تم کس کے سامنے پیش ہونے والے ہو، کس کی استقبال کرنے والے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش رہے۔ یہ سوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار 3 دفعہ پوچھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور پوچھا کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا کوئی دشمن آنے والا ہے جس کی اطلاع آپ کو مل گئی ہے، ہم اس کی تیاری کریں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر کیا آنے والا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کی ایسی تصویر کھینچی کہ ایسی تصویر یا جس طرح سے رمضان کو پیش کیا، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے نماز کو، جہاد کو، حج کو، کسی اور عبادت کو اس طرح سے پیش نہیں فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی عظمت کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سال ہر سال ہی روزے ہو، رمضان ہی رمضان ہو، ہم روزے ہی رکھتے جائے۔ اتنی بڑی فضیلت اور عظمت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے رمضان کی۔ اور اللہ نے کس طرح سے پیش کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو میں تم پر کتنے انعام کروں گا، 4 بڑے انعامات جو اللہ رب العزت ایک متقی اور پرہیزگار پر فرماتا ہے، اور متقی اور پرہیزگار ایک انسان رمضان کے ساتھ بنتا ہے۔ سب سے پہلا انعام ان اللہ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا انعام من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یکفر، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بالکل ختم کر دے گا۔ یکفر کا مطلب ہے بالکل جڑ سے اکاڑ دے گا۔ تیسرا انعام من یتق اللہ، جو انسان اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تقوی، تو اللہ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا۔ چوتھا انعام جو اللہ نے تقوی پر ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دشمن اگر تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی تدبیر کر رہا ہے، اور تم اگر اس موقع پر 2 کام کرو، تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، تو اللہ رب العزت تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کے چالوں کو ناکام بنا دے۔